پہ بیٹھ کے دنیا کو دیکھے گی اور دور تک دیکھے گی، تو وہ اس بات کو جس کو ہم ڈرتے ڈرتے آج کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو بڑی جرت کے ساتھ اس بات کو کرے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ایک لمحہ جو ہے اس کی غفلت کتنی صدیوں میں جا کے دور ہوگی، اور وہی جہاں سے اس کا آغاز ہوا جب ہم نے اپنے دشمن کو راستے دیے، اگر وہاں نہ دیے جاتے، ایک سوال تھا کیا ہم مر جاتے؟ مطلب ہے ہر گویا چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کا صدر جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر کہتا ہے کہ وہ قاتل کہاں ہے جس کے لباس سے بھی گندگ کی بو آ رہی ہے، اس سے پہلے کچھ تقریر کر کے گیا تھا، کچھ بھی نہیں جاتا، باتیں زندہ رہنی ہے، لوگوں نے ویسے بھی مرنا ہوتا ہے سیلاب میں اور جنگ کے اندر، لیکن بعض باتیں رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے شاعروں نے مصلحت کے ساتھ نہیں دیکھا، بہت دور تک اس کے ساتھ گئے ہیں۔ مجھے وہ فیملی یاد ہے کہ جو کابل سے ہجرت کر کے افغانستان میں جب روس کی جنگ تھی سوات میں آئی، اب سوات سے ہجرت کر کے کراچی میں گئی، اور کراچی پرسوں ترسوں اس کے 2 بندے مارے گئے۔ یہ ہجرتیں کب ختم ہوگی، یہ بٹوارے کیا رنگ لائیں گے، اور کون سی آپ کے کیا خیال میں سوات اجڑنے سے پاکستان باقی نہیں اجڑا؟ پاکستان میں میرا شہر جو ہے فیصل آباد، اس میں 14 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا جب یہ سوات کا یہ مسئلہ بنا تھا، کیونکہ ان کا کاروبار تھا، لنک تھا، ان کے تاجر مر گئے تھے، ڈوب گئے تھے، ان کی رسمیں ختم ہو گئی تھی تعلیم، اور وہ فیملی اجڑی۔ یہ کاسمک ریلیشن شپ آف یونیورس ہے کائنات، ایک تتلی کا اڑنے سے بھی کہیں دور جا کے زلزلہ پیدا ہو سکتا ہے، بڑا نازک ہے کائنات کا یہ نظام جو ہے۔ یہ چائے جو کھانا آپ نے ابھی جا کے پینا ہے یا چائے پینی ہے، یہ بہت پہلے کہیں جانور پلے بڑے ذبح ہوئے، اب آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے صدیوں کا ایک پورا فارمیٹ ہے یونیورس کا۔ یہ جو دودھ آپ نے آج چائے میں پیا تھا، یہ ان پہ ریفر بیک کریں، پیچھے جائیں، غور کریں، کہاں کہاں کن کن گوالوں سے کہاں کہاں سے ہوتا ہوا اب تک آیا، اسے آپ کے جسم کا حصہ بننا تھا۔ یہ جنگ جو ہے یہ بہت پہلے جس طرح طے کی گئی تھی، اس میں کون کون سی باتیں تھیں، یہ آج کی معمولی باتیں نہیں۔ تو ہمارے شاعروں نے جس طرح سے اس کو دیکھا، وہ تیسرا حصہ ہے اس کا۔ لیکن میں 2 باتیں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے جو ایک خوشی کا پیغام دیتے ہیں۔ ایک تو دسمبر 2009 کا جو نیوز ویک ہے، اس کے صفحے کے اوپر وائٹ ہاؤس کو الٹا دکھایا گیا ہے، الٹا ہوا، اور اس کا جو ایک کلیدی مضمون ہے اس رسالے کا وہ یہ ہے کہ عظیم عالمی طاقتیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں۔ اس میں یہ لکھا، اس نے مقالے کو کنکلوڈ کیا ہے کہ حد سے زیادہ اخراجات بڑی بڑی سلطنتوں کو قبرستان تک لے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب امریکہ کی باری ہے۔ یہ امریکہ کا جو نیوز ویک ہے دسمبر 2009، اس کے لوہے پیشانی کا مضمون ہے۔ اس کے رد عمل اوباما نے تقریر کی اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو بدلیں گے۔ اس کی تقریر کا عنوان ہے یس وی کین۔ اس کے اگلے شمارے کے بعد اس کا یہ آیا تھا کہ یس ہی کین بٹ بی شیور ہی ہیزنٹ یٹ، کہ وہ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس طرح کے بیرونی دانشور بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تباہی جو ہے نا، یہ یہاں نہیں، یہ بہت دور تک جائے گی۔ یہ جو ہے کہ گوز مکانی حدیں دور کرتی گئیں، ہم زمانی حدوں میں ہم آہنگ تھے، وہ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا رہا، ہم بھی ہر آن پہلو بدلتے رہے۔ یہ جو ہے نا، یہ خود امریکہ کی اپنی جنگ ہے، اخلاقی طور پر تو وہ ہار گیا ہے، لیکن ان کی آنے والی سیلاب نے اداسیوں کی ایک ردا میں لپیٹنے کی کوشش کی۔ رام فراز نے ٹھیک کہا تھا کہ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ تو موسم موسم لپٹی ادب کی یہ بیلیں پشاور سے باڑہ گلی تک پھیل گئی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم پشتو زبان و ادب پر 9/11 کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اس محفل کی صدارت فرمائیں گے جناب افتخار درانی صاحب، جو کہ بنوں سے تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں۔ کروٹے کے نام سے ان کا ایک مجموعہ دیا جاتا ہے آج کے ٹائم میں۔ ہماری آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں صدر شعبہ فلسفہ جامعہ پشاور محترم جناب شیر وہاب صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور پریزیڈیم پر اپنی نشست سنبھالیں۔
آسیا یک پیکرے آب و گلس آسیا یک پیکرے آب و گلس ملت افغان دراں پیکر دلس اس فساد او فساد آسیا اس فساد او فساد آسیا در کشاد او کشاد آسیا. میں اس موقع پر پشتو مزاحمتی شاعری کے حوالے سے جو 9/11 کے اثرات پڑے ہیں، میں ڈاکٹر حکیم اللہ صاحب جو پشاور یونیورسٹی کے شعبہ پشتو سے تعلق رکھتے ہیں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. پروفیسر جناب حکیم اللہ صاحب. اس میں ان تمام شاعروں کی غزلوں کا ان اثرات کے حوالے سے احاطہ کرنا مشکل ہے. البتہ پشتو غزل کے چند منتخب نمونوں کے ذریعے ان اثرات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. افغانستان کے شعراء نے اگرچہ سب سے زیادہ 9/11 کے اثرات کو اپنی غزل کا موضوع بنایا ہے، لیکن وہاں چونکہ مجموعی طور پر غزل سے زیادہ نظم کے صنف میں توازمائی کی جاتی ہے، اس لیے 9/11 کے اثرات کو عموماً نظم ہی میں منعکس کیا گیا ہے. پاکستان میں پختونخوا کے تقریباً تمام شعراء نظم کے ساتھ ساتھ غزل کی طرف بھی شدت سے متوجہ ہے، اس لیے یہاں کی شاعری میں غزل کے صنف میں بھی ان اثرات کا عکس دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں کے شعراء میں بھی صرف انتخاب ہی کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے. تمام شعراء کی غزلوں کا اس تناظر میں جائزہ لینا ایک ضخیم کتاب کا متقاضی ہے. پشتو میں اس واقعہ کے اثرات اکثر و بیشتر نوجوان شعراء نے منعکس کیے ہیں، مگر ساتھ ہی کچھ سینئر شعراء کی غزلوں میں بھی اس کا انعکاس نظر آتا ہے. اس سلسلے میں ہم 9/11 کے اثرات کو دو نمایاں حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس میں شاعروں نے براہ راست اسامہ بن لادن، طالبان، امریکہ اور افغانستان و پاکستان کے متاثرہ خطوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس واقعہ سے پیدا ہونے والے حالات و واقعات کی تصویر کشی کی ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جس میں شعراء نے براہ راست تو ذکر نہیں کیا مگر اسی واقعہ کے تاثر میں انسانی حقوق کی پامالی، انتشار و بے چینی، دہشت گردی اور انسانی مظالم کا نقشہ کھینچا ہے. پشتو غزل کی ان دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے نوجوان اور سینئر دونوں طبقوں کی غزلوں سے نمونے پیش کر کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. سیف الرحمن سلیم پشتو غزل کے چوٹی کے شعراء میں سے ہے. ان کی غزل عموماً رومانوی اثرات کا ترجمان ہے، مگر ساتھ ہی ان کی فکر میں ترقی پسند رجحان اور مقصدیت کا رنگ بھی انتہائی خوبصورت پیرایا میں جھلکتا ہے. سلیم مرحوم کے آخری مجموعے دوڑو وڑو خدایانو دے بندہ کرم، یہ مجموعے کا نام ہے. اے خدا میں تو چھوٹے خداؤں کا بندہ بن گیا ہوں، مجموعے کے نام کا ترجمہ ہے، جس میں ان کے پہلے مجموعے کی شاعری بھی شامل ہے. میں وہ براہ راست اسامہ اور طالبان کا تذکرہ کرتے ہوئے خطہ میں امن و امان کی پامالی کا نقشہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ سیما میں سمسور کری دس پرلی بادونا، کاش کہ سیما میں سمسور کری دس پرلی بادونا، ستامل گرتیاوی بے غمیوی ہر خواہ امن امان، سلیم چپشا گاونڈی دینا خبر نہ دے، سنگ نازل شو اسامہ چازے گول طالبان. کاش میری سرزمین موسم بہار کے پھول کھلاتی اور میں آپ کی رفاقت میں یعنی تیری رفاقت میں ایک پرسکون ماحول میں غموں سے بے نیاز ہو کر سیر کرتا جہاں ہر طرف امن و امان ہوتا. سلیم خاموش رہو، تیرا پڑوسی نہ خبر نہیں، دیکھتے نہیں کہ اسامہ کیسے نازل ہوا اور طالبان کو کس نے جنم دیا. سلیم مرحوم نے اس منتشر معاشرہ میں ظلم و ستم، جہالت و نفرت اور بے چینی کی تصویر کشی اپنی غزلوں کے دیگر اشعار میں بھی کی ہے. چند اشعار پیش نظر ہے. ہر وگڑے چھ دا کام میں وجل کی گی، مات دا سے درد را رسی لکا زمرم، اور دا سی کلی کی، یہ دوسری غزل کے اشعار ہے.